لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتا ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معاوضے ہوتے دیکھو گے، اور وہ تو تمہارے دل میں چھپی سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے قصے بھی کبھی نہ مکمل نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد بہت جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تصویر بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں، جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص دلوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ دیکھنا ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دے دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعائیں جاری رکھو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے تو تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا انشاءاللہ۔